پتہ نہیں کہ کون سی زمین میں اس کو موت آئے گی، یعنی کہاں پہ موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے، ہر بات سے پوری باخبر ہے۔ اور ہمارے ذہن میں پھر ایک جون سے وسوسہ آیا، فوراً آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب سچی ہے، اگر اس کی تعلیمات سچی ہے تو یہ سائنٹسٹ ہمیں کیسے بتا دیتے ہیں؟ بتاتے ہیں نہیں بتاتے؟ بتاتے ہیں نہیں بتاتے؟ اگر بتاتے ہیں تو کوئی بھی ابھی کھڑا ہو کے بتائیں کہ پہلا بچہ کون سا ہوگا آپ لوگوں کا؟ سوال ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ذرا، سائنٹسٹ کب بتا رہے ہیں؟ سائنٹسٹ تب بتاتے ہیں جب ساری ظاہری جسے کہتے ہیں شکل و صورت جن ماں باپ بن جاتی ہیں تب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شادی کے وقت کوئی بتائے گا سائنٹسٹ؟ یعنی کب بتا رہے ہیں؟ جب ظاہری جو ہے وہ چیزیں نمودار ہونا شروع ہو گئی ہیں، جب ظاہری بادل آنا شروع ہو گیا ہے، جب انہیں پتہ چل رہا ہے تب بتانا شروع کریں گے، یعنی پہلے کوئی بھی بتا سکتا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اور سائنس کی طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سور کا گوشت کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت پہ اتنا زیادہ زور کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت پہ اتنا زیادہ کیوں زور دیا؟ قرآن مجید سورہ مائدہ کے اندر ارشاد ہے تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہے اس نے تمہارے لیے بس مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کیا۔ تو آپ آئدہ اسٹوڈنٹ، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم کب تک سیکھتے ہیں؟ انسان کب تک سیکھتا ہے؟ ماں کی گود سے لے کے قبر کی دور تک۔ تو ہم نے وزن ادب کا جو سلسلہ رکھا ہے وہ بھی کس لیے رکھا ہے؟ کہ ہمیں کچھ نہ کچھ نالج آئے، کہ اصل میں یہ نہیں ہے کہ ابھی میں بچوں سے پوچھوں گا کہ اتنے بچے ماشاءاللہ اسپیچ کر کے گئے ہیں تو کیا کیا کے گئے ہیں، تو ہم جو ہے وہ آدھے سوئے ہیں، آدھے ادھر دیکھ رہے ہیں، آدھے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے کہ اگر آپ ایک بات بھی ادھر سے سیکھ کے چلے گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ سمجھنے کی بخشش کا باعث بنتی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جس پہ آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ اگر عمل کریں گے تو دوسروں کو بتائیں گے اور یہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ بنتا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو کیوں حرام دیا؟ آج سائنس کی ریسرچ کیا بتا رہی ہے کہ سور کا گوشت اس لیے حرام ہے اور اتنا گندا ہے اور یہ واقعی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ حرام تو نہیں کہہ سکتے، وہ حرام تو کیونکہ یہ گندگی پسند جانور ہے، اس کی جو مرغوب غذا ہے وہ جانوروں کا کیا انسانوں کا پخانہ ہے، جس وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پورا دن ایسی گندگی جگہ پر کیا کہتا ہے بیٹھا رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس کی کیا ہے مرغوب غذا ہے، جس وجہ سے قرآن مجید کے اندر اس کے گوشت کو کھانا کیا کہا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ میل جانداروں کے ساتھ جسے کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اب ایک بہت ہی عجیب بات جو ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے اوپر ہم دو لحاظ سے جو ہے نا اس کے اوپر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور ایک ایسا کویسچن مارک انسانوں کے ذہن میں دے دیا کہ وہ سوچنے میں مجبور ہو جائے، کیونکہ وہ پروردگار ہے، وہ ذات اللہ کی ہے، وہ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ آگے یہ جو ہے سرکامنا سب بہتر طریقے سے بتائیں گے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی وہ بھی بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچے میں اس کے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ کافی زیادہ ایسے جانور ہیں۔ لیکن ایک جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، 9th کلاس میں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی جو بچے اچھے طریقے سے بتائیں گے، پارتھینوجینیسس پڑھا تھا، 9th میں پڑھا تھا، 10th میں پڑھا تھا، 10th کلاس بایو میں پڑھا تھا۔ چلو کس کس کے ذہن میں ہے 10th بایو والے بچے؟ پارتھینوجینیسس پڑھا تھا؟ چلو ابھی میں اس چیز کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک دفعہ دوبارہ آ جائے۔ ابھی کچھ بچے 10th میں آئے ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ آگے جا کے ایک چیز کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے پروردگار نے شہر کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں گھر بنا۔
پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو اس آیت سے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈالی۔ تو سوال یہ ہے، سائنٹسٹ آج تک جو کہتے رہے ہیں کہ انسان کا دماغ ہے جو ہر چیز کو جو ہے نا وہ سوچتا اور سمجھتا ہے اور اسی کے مطابق کام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار جو ہے ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے دل سے سوچو۔ کہاں سے سوچو؟ دل سے سوچو۔ تو سائنس نے جو سے اس آیات کو رد کرنے کے لیے بڑی کوشش کی کہ یہ جو قرآن مجید میں تو آیا ہے دل سے سوچنا چاہیے، جبکہ سوچنے والی مشین جو سے ہے وہ کون سی ہے؟ دماغ ہے۔ چلے اب یہ چیز چھوٹا چھوٹا بچہ بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے جو صحیح ہے تو انسان کا سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ اب دیکھو، اگر میرا دل کوئی چیز کھانے کو کرے، دماغ جو مرضی کہتا ہو، میرا دل اس کی پوزیٹیوٹی بتائے گا نیگیٹیوٹی بتائے گا؟ اگر میرا دل کسی چیز کے خلاف ہو، جو مرضی دماغ کے جو مرضی لوگ کہیں ایسا نہیں ایسا ایسا نہیں ایسا ہے، تو میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ تو سائنس آج اس بات پہ کھڑی ہو گئی ہے، تو جو اصل منبع ہے وہ دل ہے۔ دل نے جو میسج دے دیا دماغ کو، دماغ نے اسی کے مطابق چلنا ہے، دماغ نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جسم کے اندر جو لوتھڑا دل ہے، اگر وہ صحیح ہے تو سارا جسم ہے صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ اب آؤ ذرا، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے کہ مکھی کے کہاں میں بات ڈالی؟ دل میں بات ڈالی۔ اب اگر دیکھیں یہ پہاڑوں پہاڑ ڈوب جاتی ہے، پہاڑوں پہاڑ ڈوب جاتی ہے۔ اگر جنرل چھتہ بنانے کے لیے آرٹیفیشل چھتے بھی انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں، آپ 1000 جو سے نا ڈبے بنا کے رکھ دو، 1000 چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے رکھ دو، یہ ڈائریکٹ اپنے گھر میں آئے گی، یہ کسی دوسرے کے گھر میں نہیں جائے گی، یہ ڈائریکٹ اپنے گھر میں آئے گی، چاہے اس کو جہاں سے مرضی لے جاؤ۔ پھر کیا ارشاد فرمایا؟ مکھی کے پیٹ میں ڈالا۔ تو سائنٹسٹ کا اگر پیٹ میں ڈالا، پیٹ میں تو دوسری خوراک میں جاتی ہے، یہ تو سارا خراب ہو جائے گا۔ پھر جب انہوں نے مکھی کے اوپر سرچ کی، پتا چلا مکھی کا جہاں پہ شہد بنتا ہے وہ پیٹ ہی رہتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ اس کا میچ ہی نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ اس کا میچ ہی نہیں ہے۔ پھر جب شہد کی مکھی جب انڈے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ انڈے ایسے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کے اندر سے کہتے ہیں نا میل جو ہے نا سیل جو ہے وہ ایڈ نہیں ہوتا، اس کے باوجود مکھیاں بنتی ہیں، جس کو ہم نے نام دیا تھا ڈرون مکھیوں کا۔ یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ یعنی یہ وہ مکھیاں ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہو رہی ہیں، یہ وہ مکھیاں ہیں جو ابھی سائنس جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر قاصر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ چیز کیسے بنتی ہے، یہ چیز کیسے بنتی ہے۔ سائنس نے سوال کیا کہ جو جاندار ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جوڑے نہیں ہوتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اس نے ہر جاندار کا کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا پیدا کیا ہے۔ تو سوال کہ اگر ہر جاندار کا جوڑا پیدا کیا ہے تو یہ تو پوتے جو ہوتے ہیں ان کے جوڑے تو ہوتے نہیں ہیں، پودے جو ہوتے ہیں ان کے جوڑے تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو پھر ہم نے جب آج کے دور میں سائنس نے جب ترقی کی تو وہ ہاتھ جوڑ کے پھر بیٹھ کے پودے کے اندر بھی میل پارٹ اور فیمیل علیحدہ ہوتا ہے، وہ ہوگا تو پھل بنے گا، نہیں ہوگا تو نہیں بنے گا۔ پڑھا سب نے؟ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے، جو زمین اگاتی ہے، اور خود انسان کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا کیا پیدا کیا ہے؟ جوڑا پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ جو سائنس یہ جو ہے نا یہ اسٹرکچر آف فلاور جو ہم پڑھتے ہیں، یہ آج کے دور میں جب انہوں نے اسٹڈی کیا پھر انہیں پتا چلا ہے، اور یہ وہی ہے، آیات ہے، وہی قرآن مجید ہے جس کو ہمارے لیے، اس کے لیے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے بھیجا، جس کو ہم نے کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ چلو قرآن مجید میں پودوں کے حوالے سے ایک جگہ پر ارشاد ہے سورہ نام، اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیں اور سبز پتے اگائے۔ کون سے پتے اگائے؟
اور ان کوپروں سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں۔ اب سوال سوچنے والی بات ہے، قرآن مجید نے سبز پتوں کے اوپر کیوں زیادہ جو ہے وہ غور کرنے کے لیے کہا؟ دوسرے تو پھول کے پتیاں بھی ہوتی ہیں، نیلی پیلی لال ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟ سبز پتوں پہ کیوں غور کرنے کے لیے ہمیں کہا؟ بولو بچوں، پھر ہم نے جب پڑھا فوٹو سنتھسس، جب سائنس نے ہمیں پڑھایا تو پھر ہمیں پتا چلا زمین کے اندر اگر ہم سانس لیتے ہیں وہ ان سبز پتوں کی وجہ سے ہی لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان سبز پتوں کے اوپر غور کرو، اگر یہ پتے سبز ختم ہو جائیں تو جاندار ویسے سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، نہ کہ یہ آپ کو گیس پرووائڈ کرتے ہیں بلکہ آپ کی زہریلی گیس بھی ابزورب کر لیتے ہیں، اور ابزورب کرنے کے بعد آپ کو نئے پھل پھول دے گے۔ اس لیے قرآن مجید نے جو سا ہے وہ ہمیں پہلے بتا رہا ہے، ہمیں سوچنے کے لیے کیا کر رہا ہے، مجبور کر رہا ہے کہ ہم نے اس لیے جو ہے وہ سبز پتے اتنے غور کے ساتھ جا کے ہم اس کے اوپر کیا کریں، سوچے۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہم نے آسمان کو کیا بنایا ہے، تمہارے لیے چھت بنا دی ہے، تمہارے لیے گلاب بنا دیا ہے، تمہارے لیے پروٹیکٹیو لیئر بنا دی ہے۔ اور آج ہم جب پڑھتے ہیں اوزون لیئر، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی لیئر، تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ہمارے لیے ان سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ ریڈیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو خطرناک ریڈیشن ہے اس سے بچانے کے لیے کیا بنایا ہے، گلاب بنایا ہے۔ ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال